صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا وہ سوال یہ تھا اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان کا روزہ رکھیں، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ اس حدیث کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو جو ظاہری چیزیں ہیں ان چیزوں کو بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام ہے، یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام ہے، اور ایمان کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی چیزوں سے کی۔ تو دراصل اسلام اور ایمان یہ دونوں ایسے لفظ ہیں کہ یہ ان دونوں کا تذکرہ جب ایک ساتھ ہوتا ہے تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اعمال، ظاہری عبادتیں، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے باطنی عبادتیں جن کا تعلق جو ہے عقیدے سے ہو۔ لیکن جب یہ دونوں الگ، یعنی جب یہ ان دونوں جو ہے الگ الگ ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی صرف اسلام کا ذکر کیا جائے یا صرف ایمان کا ذکر کیا جائے تو اسلام ایمان کو شامل ہوتا ہے اور ایمان اسلام کو شامل ہوتا ہے۔ الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دونوں کا تذکرہ الگ الگ کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ دین اختیار کرے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایمان کا تذکرہ تنہا آیا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جس نے ایمان کا انکار کیا تو اس کے اعمال برباد ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسلام کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو چیز کہی وہ یہ کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی سب سے پہلے کلمہ شہادتین کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ دونوں کے دونوں لازم ملزوم ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہر انسان اور ہر جن کے لیے، جنات کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے اوپر وہ ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اور جنات ہوں گے ان سبوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ جو ہے کلمہ شہادتین کا اقرار کرے، اور جو کوئی کلمہ شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ جہنمی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ میری اس امت سے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ میرے بارے میں سنے اور میرے اوپر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہوگا، الا كان من اصحاب النار، مگر وہ جہنمی ہوگا، اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ کلمہ شہادتین کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ شہادتین کا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کے اندر دو رکن ہے، ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے، ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے۔ اور نفی کس چیز کی ہے؟ جتنی بھی چیزوں کی عبادت ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کی عبادت کی نفی کی گئی، ساری چیزوں کی عبادت کی نفی کی گئی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے، کہ ہر طرح کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کیا گیا ہے، یعنی ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اور اس کے اندر جو تقدیر ہے لا الہ وہ حق ہے، یعنی لا الہ حق الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ موجود ہیں، بہت سارے باطل معبود ہیں جو کہ موجود ہیں، لیکن حقیقی معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اس لیے جس چیز کی نفی کی گئی ہے عبادت کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں. حقیقی عبادت کی نفی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور اس عبادت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کی گئی. اور محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. مخلوق میں سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے. جن چیزوں سے منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے رک جایا جائے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں بھی آپ نے خبر دی ہے، چاہے وہ ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے متعلق ہو یا حاضر سے متعلق ہو، ان ساری چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. حق اور ہدایت کی روشنی میں جس طرح سے عبادت کرنے کی ہمیں تعلیم دی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں کی عمل جو ہے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہے یہ کلمہ شہادتین کا تقاضا ہے. یعنی کلمہ شہادتین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. چنانچہ جو بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہوگی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی، وہ عبادت مردود ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو بھی اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف توجہ دے کر انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وہ اعمال جو ہیں، ان کی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواہ مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے حد درجہ بے نیاز ہوں. اگر کوئی بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے اندر میرے ساتھ کسی کو دوسرے کو شریک کرتا ہے تو میں اس عمل کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے اگر عمل کے اندر اتباع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل نہیں، تو وہ عمل بھی مردود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری و مسلم، کہ جس کسی نے بھی میری شریعت کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کیا جس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے. اور اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت کے اندر ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے. تو بندہ چاہے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز لے کر آئے یا کسی دوسرے نے اس عمل کو ایجاد کیا ہے اور اس کی یعنی روشنی میں وہ عمل کرتا ہے، حالانکہ یہ عمل جو ہے شریعت کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے. چاہے اس کا ایجاد کیا ہو یا کسی دوسرے کا ایجاد کیا ہوا، تو وہ سارے کے سارے اعمال مردود ہیں. اور اسلام کے جو باقی 4 ارکان ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان ارکان سے متعلق انشاءاللہ اگلی حدیث کے اندر، جو کہ اس حدیث کے بعد میں دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، جو کہ تیسری حدیث ہے اس کتاب کی، بنی الاسلام علی خمس، اس حدیث کی جب ہم شرح کریں گے تو وہاں پہ اسلام کے باقی 4 ارکان کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. اس جواب کو سننے کے بعد میں انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا. فَأَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ يُصَدِّقُهُ، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. یعنی
عام طور پہ جب کوئی سائل سوال کرتا ہے تو خاموشی سے اسے قبول کر لیتا، لیکن سوال کے جواب میں یہ کہنا کہ آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پہلے سے علم ہے، کم سے کم اتنا علم ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ تصدیق کر رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو تعجب ہوا، پہلے بھی تعجب ہوا تھا جب وہ آئے تھے، کیونکہ ان کے کپڑے سفید تھے، بال جو ہے بالکل کالا تھا، مدینے کے ارد گرد کا وہ رہنے والے بھی نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ کوئی ان میں سے ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور جب سوال کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ آپ نے سچ کہا تو مزید صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے ایک دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔